اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامی کوئی چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آج کے 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بخلاڑ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا؟ میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختی اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی دین کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو اب بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتی ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا، پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایتی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بلال حبشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں بھی اس مقام پر ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔
بس آزمائش کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ ناظرین، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں کو اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کے تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو چاہے جتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آئے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی اور نہ ہی میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا کہ اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے۔
لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے، اس کے لیے عبادت لکھتے رہو۔ اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے، اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ ناظرین، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے اس کو غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تو تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔